نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن درس حدیث کی آج ہم اس نہایت ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ ہمارا سلسلہ وار موضوع جو چل رہا ہے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی ضرورت اور اہمیت۔ اس حوالہ سے پچھلی نشست میں ہم نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت بھی لازم و ملزوم ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے جہاں بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی قرآنی احکام کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی بھی کاملاً اتباع اور پیروی ہر صاحب ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ بلکہ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کاملاً اتباع کے بغیر اللہ رب العزت کی اور احکام قرآنی کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ بس رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ لہذا اس حکم قرآنی کی روشنی میں یہاں بعض ذہنوں میں ایک سوال آ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اس کے رسول کی اطاعت ضروری کیوں ہے؟ کیا ہم براہ راست خود قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لے سکتے؟ قرآنی ہدایت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے رہنمائی لینا کیوں لازم ہے؟ یہ سوچ اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو جب ہم نے اپنے جیسا ایک انسان سمجھا اور حضور کے کلام کو بھی ایک انسان کا کلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ قرآنی تفسیر کو، تشریح کو، تعبیر کو یہ محض ایک انسان کی اپنی سوچ، رائے اور اجتہاد سمجھا، اس وجہ سے خیال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ قرآن کی شرح اور تعبیر اور تفسیر بیان کر سکتے ہیں تو ہم از خود قرآن مجید سے اس کے احکام کو کیوں نہیں اخذ کر سکتے؟ تو معزز ناظرین، یاد رکھ لے کہ اللہ کے پیغمبر، ان کا قول اور فعل کسی عام انسان کے قول و فعل کی طرح نہیں، بلکہ ان کا ہر قول بھی وحی الہی کے تابع ہے اور ان کا ہر فعل بھی وحی الہی کے تابع ہے۔ قرآن مجید میں خود خالق کائنات نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل شدہ ان پر وحی ہوتی ہے۔ لہذا اسی کانسیپٹ کو کہ ایک وحی وہ ہے کہ جو ظاہراً ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور دوسری وحی وہ ہے کہ جو خالق کائنات اپنے پیغمبر کے قلب پر القاء کرتا ہے، مگر وہ
اس قرآنی وحی کی طرح وہ وحی جلی نہیں بلکہ وہ وحی خفی ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ کا نبی اس قرآن کے تمام معانی، اسرار اور رموز کو سمجھاتا ہے۔ اس کو رب کائنات نے قرآن مجید میں لفظ حکمت سے تعبیر کیا، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 113 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو صرف ایک کتاب نہیں ملی، یعنی قرآن کی صورت میں صرف اللہ رب العزت نے کتاب نہیں عطا کی، بلکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک الگ شے ہے جس کو قرآن کہتا ہے حکمت بھی ہم نے عطا کی، اور پھر یہ کتاب اور حکمت اپنے پیغمبر کو عطا کر کے آگے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو رب کائنات نے اس کتاب اور حکمت کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، فضل عظیم ہے۔ اب یہ جو خالق کائنات نے اپنے فضل عظیم کی بات کی اور اپنے حبیب کو وہ سب کچھ بتا دینے اور سکھا دینے کا ذکر کیا جو خود پہلے سے نہیں جانتے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کتاب اور حکمت کے ذریعے اپنے رسول کو کس درجہ اور کتنا وسیع علم خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر ابن جریر کے اندر اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے من خبر الاولین والآخرین، یعنی خالق کائنات نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اولین اور آخرین کی ساری حقیقتیں اور اولین اور آخرین کے سب علوم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیے۔ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، یعنی ان علوم سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہو گیا، ہو چکا، اور جو کچھ آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے، یہ سارا علم رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اور اسی حقیقت کی طرف محض امام ابن جریر نے یہ تفسیر بیان نہیں کی، بلکہ یہی حقیقت جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الفجر، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد فصعد المنبر، پس حضور علیہ السلام اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے، فخاطبنا، اور آقا علیہ السلام نے ہم سے خطاب شروع کیا۔ اتنا طویل خطاب تھا کہ خطاب کرتے کرتے حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ فنزل، پس حضور علیہ السلام نماز ظہر کے لیے ممبر سے نیچے اترے، فصلی، آپ نے نماز ظہر ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ثم صعد المنبر، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، پھر ہم سے خطاب شروع کر دیا، اور اتنا طویل خطاب ہوا کہ خطاب کرتے کرتے حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ فنازلہ، پھر آقا علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے، فصلی، آپ نے نماز عصر پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، پھر حضور کا خطاب شروع ہو گیا، اور خطاب کرتے کرتے حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی۔ گویا فجر کی نماز سے خطاب شروع ہوا اور شام کے سورج کے ڈوبنے تک میرے آقا کا خطاب جاری رہا۔ اور اس خطاب میں حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ بیان کیا، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا، اور جو آئندہ قیامت تک اور بعد از قیامت بھی ہونے والا تھا وہ سارے حقائق آقا علیہ السلام نے کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما کان اور ما یکون کے سارے علوم جب آقا علیہ السلام نے اس ایک نشست کے اندر نماز فجر سے لے کے مغرب تک اس طویل خطاب میں بیان کر دیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، پس ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطاب کو سب سے زیادہ یاد رکھا۔ تو گویا ایک ہی مجلس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین اور آخرین کے وہ سارے علوم بیان کر دیے۔ کیسے بیان کر دیے، کہاں سے بیان کیے؟ چونکہ رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب یہ سارا بیان تجھے تیرے رب نے اس انداز سے سکھایا ہے اور وہ کچھ بتایا ہے کہ جو آپ پہلے سے از خود نہیں جانتے تھے۔ تو اس بتانے اور سکھانے کا سورس جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ پاک نے ایک آپ پر کتاب اتاری اور دوسری آپ پر حکمت اتاری۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے علم کے دو سورس ہیں، پیغمبر کے علم کے دو ذرائع ہیں، اور دوسری اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی حکمت ہے۔ اور یہی حکمت رب کائنات نے ہر زمانے میں ہر پیغمبر کو اس کی شایان شان عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہمیں ملتا ہے، جہاں خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر اپنے انبیاء کی روحوں سے جب ایک پختہ وعدہ لیا، اس پختہ عہد کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا یاد کیجئے کہ جب آپ کا رب تمام انبیاء کی روحوں سے ایک پختہ وعدہ لے رہا تھا، ایک عہد لے رہا تھا، کس بات پر عہد لیا جا رہا تھا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے انبیاء جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے اس دنیا میں آ جانے کے بعد سب سے آخر میں میرا سب سے لاڈلا اور سب سے پیارا رسول اس کائنات میں تشریف لانے والا ہے، اس رسول کی جلوہ گری ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پس تم میرے اس رسول پر ایمان بھی لانا اور میرے اس رسول کے دین، میرے رسول کے مشن کی مدد بھی اور نصرت بھی کرنا۔ تو معزز ناظرین، اس آیت کریمہ میں جہاں کئی تفسیری نکات ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں جائے بغیر آج جس نقطے پر فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر جب اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کی بات کی اور ان سے پختہ وعدہ لیا تو وہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو کتاب بھی عطا کی اور کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب وہ حکمت ہے کیا، اس پر بات آگے چل کے کریں گے، مگر چونکہ ہر پیغمبر کو اللہ نے کتاب کے ساتھ حکمت دی، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور تعمیر کعبہ کو جب پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس تعمیر کو مکمل کر کے اللہ کے حضور جب اسی مقام ابراہیم پر، اسی پتھر پر جہاں کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا، آپ جب اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے، التجا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ باری تعالیٰ ہماری اس نوکری کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یقیناً رب کی بارگاہ سے اذن حضوری ملا ہوگا کہ میرے ابراہیم آپ کی اس نوکری اور خدمت کو ہم نے قبول کر لیا، اب صلہ کے طور پر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم دعا جس کو خود رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا،
کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اتنی التجا کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے اپنے اس آخری رسول کو بھیج جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ منہم یتلو علیہم آیاتک، اب اس رسول محتشم کی صفات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے آخری پیغمبر کو بھیج۔ کون سا پیغمبر؟ یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کر کر کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ تو یہاں سیدنا ابراہیم وَيُزَكِّيهِمْ، اور آخر میں پھر ان کے نفوس کا اور ان کے قلوب کا تزکیہ بھی کرے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 صفات جن کا ذکر حضرت سیدنا ابراہیم اپنی دعا میں کر رہے ہیں کہ ان 4 شانوں اور 4 صفات سے متصف پیغمبر میری اولاد میں سے بھیج، جو قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرے، جو انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے، جو انہیں حکمت کی تعلیم بھی دے، اور جو ان کے قلوب اور ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کرے۔ تو معزز ناظرین، ان 4 صفات میں سے چونکہ اس وقت ہمارا فوکس 2 چیزیں ہیں، ایک تعلیم کتاب ہے اور دوسری تعلیم حکمت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کے فرائض میں جہاں کتاب کی تعلیم دینا ہے وہاں ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دینا ہے۔ پھر اسی دعائے ابراہیمی کو رب کائنات نے جب شرف قبولیت عطا کیا اور اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اعلان کیا تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی رب ہے کہ جس نے ان ان پڑھوں میں، اس جاہل معاشرے کے اندر اپنے رسول کو بھیجا، اور اس رسول کو انہی میں سے بھیجا، اور شان کیا عطا کی؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر وہ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں بھی خالق کائنات نے تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی جہاں آمد کا ذکر کیا وہاں تعلیم حکمت کا بھی ذکر کیا۔ پھر معزز ناظرین، رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب کائنات نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا۔ اب یہاں ایک عظیم احسان اور انعام اور احسان جتلاتے ہوئے خالق کائنات نے ذکر کس کا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، سب سے بڑا احسان کائنات پر اللہ نے یہ کیا کہ ان کے اندر اپنے رسول کو بھیجا۔ کون سا رسول؟ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے۔ اور اس رسول کی شان کیا ہے، اس رسول کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی اللہ پاک نے تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اے کائنات والو، ہم نے تمہاری طرف اپنا وہ رسول بھیجا ہے یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیکم، اور جو تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو ان تمام قرآنی آیات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو صرف کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی۔ اب معزز ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ حکمت آخر کیا ہے جو رب کائنات نے اپنی کتاب کے ساتھ اپنے پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل فرمائی۔ آئیے اس حکمت کی لغوی تشریح اور تعبیر کرتے ہوئے المفردات کے اندر امام راغب الاصفہانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حکمت کا لفظ اس کا مادہ اشتقاق ہے حاکمہ، ہا کاف اور میم، جس کے اندر منع کا معنی پایا جاتا ہے، منع للاصلاح،
یعنی اصلاح کے طور پر کسی چیز سے روکنا، منع کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ سو حکمت کی آگے اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وضع الاشیاء موادعہا، یعنی حکمت اس کو کہتے ہیں کہ ہر شے کو اس کے اپنے اصل موقع اور محل پر رکھنا، اصل مقام پر رکھنا، اس کا نام حکمت ہے۔ اب جب ہم نے حکمت کی کہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھ لیا کہ ہر چیز کو اپنے اصل مقام پر رکھنا، اس کا نام حکمت ہے، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پیغمبر کو جب حکمت عطا کی تو معنی یہ ہوا کہ اس کتاب کے اندر نازل ہونے والے جتنے احکامات ہیں، اس میں اوامر ہیں، اس میں نواہی ہیں، اس میں اخبار ہیں، اس میں بند و نصائح ہیں، اس میں گزری ہوئی قوموں کی تاریخ ہے، اس میں عبرت کے واقعات ہیں، اور اس میں احکام شریعت ہیں۔ ان تمام احکام شریعت اور ان تمام حقائق سے مقصود اور مراد کیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے انسان کی اپنی عقل، فہم اور بصیرت پر نہیں رکھا کہ وہ اس سے خود اخذ کرے کہ اس سے منشا الہی کیا ہے، نہیں، بلکہ خالق کائنات نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جہاں کتاب اتاری وہاں اس کتاب کی تمام باریکیاں، حقائق اور دقائق اپنے رسول کے قلب مبارک پر بصورت حکمت نازل فرما دیے کہ جن کے پیش نظر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان احکام الہی کی وہ تشریح اور وہ تعبیر کرتے ہیں جو عین منشا الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو گویا حکمت کا معنی یہ ہوا کہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو وہ علم عطا کیا کہ جس علم کے باعث وہ احکام الہیہ کی ایسی تفسیر، ایسی تشریح اور ایسی تعبیر کرے اور ان پر اس طرح عمل کر کے دکھائے جو عین منشا الہی کے مطابق ہو۔ یہ وجہ ہے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی احکام کو اپنی زبان مبارک سے بھی اس کی وضاحت کی اور اپنے عمل مبارک سے بھی ان قرآنی احکام کی وضاحت کر کے ساری کائنات انسانی کو دکھایا۔ تو جو کچھ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا اور جو کچھ حضور کے فعل مبارک اور عمل مبارک سے صادر ہوا، یہ سب تاجدار کائنات کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ٹھہری۔ تو آقا علیہ السلام کی اسی سنت اور حدیث کو قرآن کہتا ہے الحکمہ، اور جب قرآن ان دونوں چیزوں کا بیان کرتا ہے تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہہ کر بتا دیا کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اسی طرح حکمت یعنی حضور کی وہ سنت اور آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہمیں حضور کے قول اور عمل کی صورت میں ملی ہے، یہ بھی تاجدار کائنات کی کوئی اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد نہیں ہے، یہ بھی سارا علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر خود نازل فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، اے میرے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ، بس تم اچھی طرح یاد کر لیا کرو جو آیات تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، والحکمہ، اور جو حکمت میرا رسول تمہارے سامنے جو کلام حکمت میرے حبیب کی بارگاہ سے تمہیں نصیب ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح یاد کر لیا۔ کائنات نے کتاب کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس حکمت کو یاد رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ کون سی حکمت؟ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، حضور کے قول مبارک سے، آقا کے فعل مبارک کے ذریعے زمانے پر آشکار ہوئی، جس کو ہم آقا علیہ السلام کی حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گویا خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں امہات المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے جہاں انہیں آیات قرآنی کو یاد رکھنے کا حکم دیا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو بھی حفظ کرنے اور ان کو یاد رکھنے کا خود حکم دیا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کی حدیث کے بغیر نہ تو قرآنی احکام کی تشریح اور تعبیر انسانی عقل کے ذریعے ممکن ہے اور نہ ہی اللہ کی منشاء الہی تک جو ہے انسانی عقل اور انسانی فہم کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جو میرے رسول کے اس کلام حکمت کی اتباع کرے گا اسی کو قرآن کی اتباع نصیب ہو جائے گی، اسی کو رب کی اطاعت
نصیب ہو جائے گی، اور جو میرے رسول کے اس کلام حکمت کو نظر انداز کر دے گا، حضور کی سنت کو، حضور کی حدیث کو نظر انداز کر دے گا، پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، وہ اپنی عقل اور اپنی فہم کے ذریعے نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی منشاء الہی کے مطابق قرآنی اطاعت اور اتباع کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ گفتگو حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ خالق کائنات ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔